وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والحماة المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. حضرت ابراہیم کے زندگانی میں اس موڑ پر ہم پہنچے کہ مسئلہ بت پرستوں اور ابراہیم کے درمیان کھلم کھلا گیا، یعنی ایک کھلے ہوئے میدان میں آ گیا. اب تک آزر کو پتہ تھا، ان کے چچا کو پتہ تھا کہ ابراہیم بتوں کے مخالف ہیں، لیکن اب سارے شہر کو معلوم ہونے لگ گیا. اب ابراہیم کو یہاں سے الہی مشن آگے بڑھانا ہے. بتوں کے بارے میں، ان کے آئیڈیالوجی کو، بت پرستی کے آئیڈیالوجی کو باطل کرنا ہے، کیونکہ سمجھا کر دیکھ لیا تھا، سمجھ میں نہیں آیا، اب آ گئے. سورہ انبیاء کی آیت ہے یہ، جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے اذ قال لأبیہ. حضرت ابراہیم نے ان کے مربی باپ سے کہا، چچا سے کہا، اور کس سے کہا؟ وقومہ، ان کی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے گرد تم حلقہ باندھتے ہو؟ یعنی یہ پہلا سوال تھا. یہ آخر معلوم ہو کیا ہے یہ، کہ تمہیں کیا کرتے ہیں جسے تم حلقہ باندھتے ہو، طواف کرتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو. یہی انداز کا سوال حضرت ابراہیم نے اپنے چچا سے کیا تھا. یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع لك ولا يبصرك ولا يغني عنك شيئا. اے مربی باپ، لما تعبدو، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، تم اس کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ ما لا يسمع لك، جو تمہیں سنتے نہیں ہیں، تمہاری بات کو نہیں سنتے. وَيَبْصِرُوكَ،
اور نہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ ہی تمہیں کسی چیز میں فائدہ پہنچا سکتے۔ یہی سوال لیکن اس انداز میں، مَا هَذِهِ التَّمَاثِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ ان بتوں کو حلقہ کیے ہو، یہ ہے کیا، یہ آخر پتھر ہے کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ یہ کون ہے، کون ہے پھر بھی ایک سوال ہے۔ یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بت اصلاً پتھر ہے، پتھر ایک شے میں آتی ہے، چیز میں آتی ہے، نہ کہ پتھر ہیومن ہے جسے کہا جائے کہ یہ کون بت ہیں، ان کا نام کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پتھر پتھر ہوتا ہے، ہیومن نہیں ہوتا، پتھر انسان نہیں ہوتا۔ پتھر کو پتھر کے طریقے سے سوال کیا جائے، مَا هَذِهِ التَّمَاثِلُ، یہ کیا ہے، یہ من هَذَا نہیں کہا تھا، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، کیا پال رکھے ہو، یہ کیوں عبادت کر رہے ہو اس کی؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا تھا، بت پرستوں نے کہا تھا، وجدنا آباءنا لها عابدین، کوئی لاجیکل آنسر ان کے پاس نہیں تھا، بت پرستوں کے پاس صرف اتنا آنسر تھا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ہم بھی پوجا کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی لاجیکل آنسر نہیں، منطقی جواب جسے کہا جاتا ہے، معقول جواب۔ کوئی بھی جواب دے تو ہضم ہونا چاہیے، یہ معقول جواب نہیں تھا۔ یہ جواب کہ میں نے دیکھا کہ میرے آباء و اجداد اس کی عبادت کر رہے تھے تو میں نے بھی کیا، یہ ایک جاہلانہ جواب ہے۔ اگر ہم سے آ کر پوچھے کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو، اگر ہم کہیں کہ ہم چونکہ اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، یعنی معقول نہیں۔ اسے کہتے ہیں اندھی تقلید۔ اندھی تقلید خطرناک ہوتی ہے، یہ انسان گمراہی کے اندر رہتا ہے کہ اسے راستہ نہیں، یعنی اندھے طریقے سے جا رہا ہے۔ چونکہ باپ دادا کیا کرتے تھے کام ہم بھی کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اندھی تقلید۔ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں اسلام کے اندر اندھی تقلید والی چیزیں نہیں ہیں، سارے کی ساری چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے، یعنی اللہ بیان کر رہا ہے۔ روزہ، اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب قرار دیا۔ کس لیے واجب قرار دیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ایک اپنے اندر ایک انسانیت پیدا کرو، اس لیے روزہ واجب ہوا ہمارے پاس۔ طریقہ کیا ہے روزے کا؟ صبح کی فجر سے لے کر اذان فجر سے لے کر مغرب تک، یہ بھی قرآن بیان کرے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اپنے روزے کو رات تک ختم کر، یعنی قرآن کہہ رہا ہے۔ کہاں سے شروع کرو؟ صبح سے شروع کرو، إِلَى اللَّيْلِ، رات تک، یعنی جب رات آ جائے، یعنی مغرب، جب مغرب ہو جائے تم روزے کھول لو۔ نماز قرآن بیان کر رہا ہے، کتاباً موقوتا، یعنی نماز تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، واجب ہوگی، کمپلسری ہے، جیسا کہ آج کی زبان میں کہا جائے مینڈیٹری، تمہیں پڑھنا ہے نماز۔ یقیناً اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بینیفٹس بھی ہیں، روزے کے اندر بینیفٹس بھی ہیں۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ کیا بینیفٹس ہوتے ہیں۔
سائنٹسٹ آج اس کے بارے میں ریسرچ کر چکے ہیں کہ روزے میں کیا کیا فائدے ہیں، خالی پیٹ میں کیا فائدے ہیں، اس کا ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے، کس طریقے سے اپنے آپ کو روزے کے عالم میں رکھنا چاہیے۔ اسلام نے بڑھ کر اور بتایا۔ سائنٹسٹ صرف اور صرف بدن کے روزے کی بات کر سکتے ہیں، پیٹ کے روزے کی بات، پیاس اور بھوک کے روزے کی بات کر سکتے ہیں، اس میں یہ بینیفٹس ہیں۔ اسلام نے آگے بڑھ کر بتایا۔ اسلام نے بتایا تم آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، کان کا بھی روزہ رکھو، دل کا بھی روزہ رکھو، جز کا روزہ رکھو، فکر کا روزہ رکھو، زبان کا روزہ رکھو، زیادہ تر خاموش رہا کرو۔ علامہ طباطبائی اتنے زیادہ پڑھے لکھے شخصیت علامہ تھے وہ طباطبائی، جو تفسیر المیزان کو جنہوں نے لکھا تھا، ان کے بارے میں کہ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی زیادہ خاموش رہا کرتے تھے، کم بولا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ممبر پر نہیں، نیچے فرینڈشپ سرکل کے اندر رہو تو زیادہ سنا کرو۔ عاقل ترین لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سنتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو زیادہ سنتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے۔ آپ جائیں کسی آفیسر کے پاس جائیں، آپ آفیسر کے پاس جیسے جا کو بیٹھو کہ آفیسر بک بک نہیں شروع کرے گا، وہ تم کو سنے گا۔ یہ سب سے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، سننا چاہیے انسان کو سننا چاہیے۔ ایک چیز جو اللہ کے نزدیک کرتی ہے، بہت ساری چیزیں، 4 چیزیں ہیں جس میں سے ایک، یعنی جو انسان دل نکال کر دنیا سے اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، 4 کام کرنے پڑتے ہیں اس سے۔ ایک نماز وقت پر پڑھنی پڑتی ہے، دوسرا قناعت یعنی مقایسہ، دوسروں سے مقایسہ یعنی اپنے نیچے والوں سے، تیسرا سننا، نصیحت، کسی کی نصیحت کو سننا۔ جب ایک انسان نصیحت کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، بڑے بڑے علماء کی یہ سنت تھی ہے، لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ نصیحت کرو، کیونکہ کسی نہ کسی ایک بات کے اندر کوئی ایک اچھی بات آ جاتی ہے، اچھی بات آ جاتی ہے۔ نماز، اول وقت نماز پڑھنا، اللہ نے لکھ دیا بینیفٹس، روزے کے بینیفٹس، زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، یہ سارے روزے جو اللہ نے مشخص کے انسان کے لیے، یہ ہماری بھلائی کے لیے۔ انسان حرام سے دور ہو جاتا ہے۔ کسی بھی ایک چیز کو ترک کرنے کے لیے 40 دن کا عمل چاہیے اسے۔ 40 دن تک اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ لے، انسان اس گناہ سے باہر آ جاتا ہے۔ اگر کسی چیز کا ایڈکٹ ہے انسان، خدا نخواستہ کوئی برا گناہ کا ایڈکٹ ہے، غیبت کا ایڈکٹ ہے، 40 دن کنٹرول کرے صرف انسان اس گناہ سے باہر آ جاتا ہے۔ 40 دن نگاہوں کو کنٹرول کرے، انسان نگاہوں کے گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ 40 دن لغو سننے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ ایک فطرت ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہی کیا جو ہم اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے۔ باپ دادا عبادت کرتے تھے، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، یعنی اندھی تقلید۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ گمراہی یعنی راستہ کھو دینا۔ جس کے پاس صحیح راستہ نہیں ہوتا اس کے پاس بہانے زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کے پاس صحیح فکر نہیں ہوتی اس کے پاس فضول بکواس زیادہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس صحیح راستہ نہیں ہوتا اس کے پاس
باطل کے راستوں پر گھومنا پڑتا ہے اسے کہتے ہیں گمراہی۔ مشرکین کے پاس خدا نہیں تھا، کون تھے؟ پتھر تھے، پتھر، لکڑی۔ اگر ان سے ہٹا تو نمرود کی پوجا کرتے تھے لوگ، اور کہہ دیتے تھے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ سنت کے اوپر اگر ہم دیکھیں گے، سنت کافی وسیع لفظ ہے یہ، یعنی ایک دو جملے کے اندر ختم نہیں ہوتا۔ سنت کافی گہرا مطلب رکھتا ہے۔ بعض سنتیں واقعاً ہمارے بھی گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں اچھی سنتیں ہوتی ہیں، عاقلانہ سنتیں ہیں۔ مثلا عید کے دن مہمانوں کو بلانا، عید کے دن پذیرائی کرنا، خوشیوں کے وقت دوسروں کے گھروں پر جانا، مہمانی پر جانا، مہمانی پر بلانا، یہ افطار کی سنت مسجدوں میں تقسیم کرنا، یہ سنتیں ہیں۔ یہ سب، یہ قرآن نہیں کہتا ان چیزوں کے بارے میں کہ تم جاؤ ایک دوسرے کے گیسٹ بنو، قرآن نہیں کہتا کہ تم مسجد میں اس طریقے سے افطاری رکھو تاکہ سب کھائیں، یہ قرآن نہیں کہتا، یہ سنت ہے۔ لیکن سنت عاقلانہ ہے، لاجیکل سنت ہے یہ۔ ہر سنت باطل نہیں ہوتی، ہر سنت کو آپ کنڈم نہیں کر سکتے، ہر سنت اچھی بھی ہوتی ہے، سنتیں اچھی ہوتی ہیں، لاجک ہوتی ہے اس کے اندر۔ یعنی افطار اگر انسان چاہے تو گھر میں جا کر کر سکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، گھر کے اندر عبادت کر سکتا ہے، ایک سنت ہے یہ، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ پئیں۔ خدا کے گھر میں بسم اللہ کے ساتھ، یہ سب سنتیں ہیں۔ بعض سنتیں بچوں کو سکھانی پڑتی ہیں، مثلا آداب، سلام کے آداب، سلام علیکم، اچھی سنت سکھاؤ۔ سلام علیکم نہیں، ایسا نہیں ہے، سلام علیکم، خدا حافظ۔ کیونکہ سنتوں کا ٹکراؤ زیادہ ہے اس دنیا کے اندر۔ ویسٹرن کلچر چاہتا ہے کہ اپنی سنت رائج کریں، یعنی ہائے، ہاؤ آر یو، بائے۔ ویسٹرن کلچر یہ چاہتا ہے یہ رائج ہو۔ اسلام بھی ایک کلچر رکھتا ہے، ایک تمدن ہے اسلام کے پاس، ایک سنت ہے، اور شریف ترین سنت دنیا کے اندر اسلام کے پاس ہے۔ سلام علیکم، قالوا سلاما سلاما۔ تم لوگ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے لیے دعا کرو۔ اس لیے دیکھیں اسلام کے اندر ہمارے پاس یہ خصوصیت ہے، جب دو دشمن مسلمان ایک دوسرے کے سامنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے سب سے پہلے سلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ دشمن ہیں یہ لوگ، لیکن چونکہ سلام علیکم ہے یہاں پر، خدا پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ تم لوگ ہٹو اس راستے سے جو باطل سنتوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے، زنجیر کر رکھا ہے تمہیں۔ سنت، دسترخوان کی سنت بہت ہیں، یہ سب بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر نے اس دسترخوان کے مقابل میں تمہارے کو بوفے سسٹم دیا۔ بہرحال آج کل ان ریورٹیبل ہیں یہ سب، بوفے سسٹم کو آپ ریورٹ نہیں کر سکتے، استعمال تو کرنا ہے، لیکن ایک طریقہ ہے، آپ اپنا ریسٹ لے کر جا کر عزت سے بیٹھ کر کھائیں، سنت ہے۔ کھانے سے پہلے بچوں کا ہاتھ دھلانا سنت ہے۔ یہ ساری کی چیزیں ہم فراموش کر دیتے ہیں، ہم آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، بسم اللہ نہیں، کچھ نہیں۔ بعض پرانے فیملیز جو ہوتے تھے، بزرگ اس دستر پر بیٹھ کر دعا کرتے تھے، بعض پرانے فیملیز دعا کرتے تھے۔ آج بھی، آج صرف یہ دعا کا
یہ حصار صرف مولویوں کے حد تک رہ گیا. مولوی کو اگر کوئی دعوت پر بلاتا ہے کہیں پر کھانے کے لیے، کھانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں آغا صاحب آپ دعا کرا دیں تھوڑا، صرف اسی وقت یاد آتا ہے. نعمت جب نعمت انسان کے بدن سے لگتی ہے، پیٹ سے لگتی ہے، تو خدا خوش ہوتا ہے، دعا سنتا ہے پروردگار. قدم قدم پر خدا نے دعاؤں کا دروازہ کھول رکھا ہے، بشرطے کہ تم اچھی سنتوں کو رائج کرو. جس بچے کو ہاف پینٹ پر، ٹی شرٹ پر، یعنی کٹ بنین پر دریا کو لے کر جاتے ہو، وہی سنت تم مسجد میں بھی اپلائی کر دیتے ہو کبھی بچوں کے لیے. چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا معلوم کون سے کپڑے پہننا ہے، اسے نہیں معلوم دریا میں کون سے کپڑے پہننا ہے، مسجد میں کون سے کپڑے پہننا ہے، اللہ کی عبادت کے وقت کون سے کپڑے پہننا ہے، گھر میں سوتے وقت کون سے کپڑے پہننا ہے. صرف ایک یونیفارم ہم کو یاد ہوتا ہے، وہ ہے اسکول یونیفارم، کالج یونیفارم، آفس یونیفارم، یہ یاد رہتے ہیں. لیکن اللہ کے گھر کا یونیفارم ہمارے پاس نہیں ہے. ایک بچے کو ایک کرتا نہیں دیتے ہم. ایک بچے کو کرتا پہنا کر، ٹوپی پہنا کر، سجا کر مسجد کی طرف ایک باپ نہیں لے کر جاتا آج. اس لیے کہ ہم نے اپنے کلچر کو گھٹا دیا ہے. انگریزوں کا کلچر بڑا نہیں ہے، کلچر ہمارا اولویت رکھتا ہے، لیکن ہم نے اس کلچر کو اتنا گھٹایا، اتنا انسلٹ کیا، اتنا نیچے کیا ہم نے اپنے کلچر کو، ہم نے تمدن کو. ویسٹرن کلچر اوپر نظر آنے لگا. آج ویسٹرن کلچر کے بغیر انسان رہنا پسند نہیں کرتا. ویسٹرن کلچر اس لیے کہ ہم نے گھٹایا. بہت ساری سنتیں ہم نے برباد کی ہیں، بہت ساری سنت. کتنا اچھا ہوتا ہے دیکھو، نماز واجب کیا ہے؟ نماز واجب 3 رکعت، 4 رکعت، 2 رکعت، یہی واجب ہے. جیسے آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیں گے، آپ کی نماز ختم. آپ بلا فصل آپ دوسری نماز کے لیے ٹھہر سکتے ہو. مغرب کی جیسے ہی ختم ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ختم ہو گئی نماز، پھر ٹھہر کر عشاء کی شروع کر سکتے ہو. لیکن بعض سنتیں ہیں یہاں پر اچھی لگتی ہیں. سنت جب سنت رائج ہو جاتی ہے، جب ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کی سنت ہوتی ہے، یعنی آیت پڑھی جاتی ہے. سنت یہ ہے ہمارے طرف ہم لوگ کہتے ہیں لبیک ربنا لبیک. یہ بہت ساری جگہوں پر استعمال نہیں ہوتا، ڈائریکٹ درود پڑھتے ہیں لوگ بہت ساری جگہوں پر. صرف ہمارے پاس ہے یا چند جگہوں پر ہو سکتا ہے. لبیک ربنا لبیک، یعنی ہم کہتے ہیں کہ لبیک ہمارے پالنے والے، لبیک، ہم درود پڑھیں گے. ایک اچھی سنت یہ ہے کہ باواز بلند درود پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمارے نمازوں میں سست درود ہوتی ہے. یعنی ہم نے سنت کا گلا گھوٹا ہے، ہم نے سنت کو توڑ دیا ہے. کیونکہ سنت ہے، واجب نہیں ہے درود پڑھنا نماز کے بعد، لیکن ایک سنت ہے، اچھی سنت ہے. ہم لوگ دھیرے سے بیٹھ جاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اتنا ہی. 2 آدمی سے سنے آتی ہے، 5 آدمی خاموش ہوتے ہیں. ہم نے سنت کو توڑا. دعا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ کوئی واجب نہیں ہے پڑھنا، لیکن ہر نماز کے بعد امام کے لیے یاد رکھنا یہ بڑی سنت ہے. یہ کیوں؟ ایک فقیہ بزرگوار، میرے ذہن سے نام نکل گیا، وہ سرداب میں گئے، سامرہ میں جو ذریع ہے امام حسن عسکری اور امام علی نقی کی، اس کے صحن میں سامنے سرداب ہے امام کا. اس سرداب میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ امام دعا کر رہے ہیں. آواز پہچان گئی امام کی، دعا کر رہے ہیں. روایت میں غالباً کہ امام زمان اپنے شیعوں کے لیے ایک دن میں 100 مرتبہ دعا کرتے ہیں. یعنی ہم لوگوں کے لیے ایک دن میں امام زمان 100 مرتبہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ایک دن میں. کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں 5 بار ہر نماز کے بعد اللہم کل ولیک پڑھیں؟
امام اتنا دعا کرتا ہے، کیوں نہیں ہم امام کے لیے دعا کریں؟ کیا امام صرف دعا کے حد تک یاد آتے ہیں ہم کو؟ یا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھی امام کو یاد رکھیں؟ اذکرونی اذکر لکم اذکر لکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے۔ امام ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ کیسے پڑھیں دعا؟ سب مل کر پڑھیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، لیکن بولتے بند ہو جاتی ہیں۔ جب دور سے پڑھیں گے، جو چھوٹے بچے ہوں گے انہیں یاد ہو جائے گی 1 سے 4 بار، جب آئیں گے بچے دعا یاد کر لیں گے۔ دعا یاد کرتے ہیں بچے، اتنا برکت ہوتی ہے دعا کے اندر۔ لیکن ہم نے سنت کو توڑ دیا، سنت کو ہم نے آگے بڑھنے نہیں دیا، بچوں کو ہم نے آگے بڑھنے نہیں دیا، ہم نے سنتوں کو توڑا ہے، نہیں سکھایا ہم نے۔ عاقلانہ سنت اسی کو کہتے ہیں، عاقلانہ سنت معقول، کہیں آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا۔ آپ مجھے آ کر یہ نہیں پوچھ سکتے مولانا آپ بتائیے اس مسجد کے اندر جو افطاری کھلائی جاتی ہے یہ افطاری قرآن میں کہاں ہے؟ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے مجھے، اس لیے کہ سنت ہے، یہ قرآن نہیں بولتا۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف تم افطار تمام کرو، اتم الصیام، روزہ تمام کرو، الی اللیل، رات تک تمام کر دو۔ یہ آش جو پلاتے ہو آپ، یہ آش قرآن میں کہاں ہے؟ یہ وہابیوں کے سوالات ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس سنتیں ہوتی ہیں، ایک اچھی سنت ہے، یہ بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سال میں ایک بار یہ سنتیں آتی ہیں، آش پیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تقبل اللہ کہتے ہیں، السلام علیک، خدا حافظ، ساری سنتوں کا گلا گھوڑ دیا گیا۔ آج کی مائیں بچوں کو بائی بائی سکھاتی ہیں، خدا حافظ نہیں سکھاتی، خدا حافظ نہیں سکھاتی۔ آج کی مائیں اپنے بچوں کو نہ جانے سوسائٹی مین بنانے کے لیے نہ جانے کیا کیا چیزیں سکھاتے ہیں، اسلامی ویلیوز ختم۔ آپ کو معلوم ہے جس گھر کے اندر جتنے زیادہ لوگ رہتے ہیں، جس گھر کے اندر، اس گھر کے اندر ان لوگوں کا اکثریت کا نام اگر اہل بیت کے نام سے ہو، وہ گھر پر اللہ کا غضب نہیں ہوتا۔ یہ گھر پر یعنی مثلاً گھر میں اگر کئی محمد ہیں، مثلاً 6 آدمی کی فیملی ہے، گھر کے اندر ماں باپ 3 بچے ہیں، محمد ہے، زہرا ہے، فاطمہ ہے، زینب ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہ جب گھروں کے اندر یہ نام ہوتے ہیں، خداوند متعال کی سنت ہے کہ اس گھر پہ عذاب نہیں کرتا، اس گھر پہ عذاب نہیں کرتا۔ انگریزی سنت کیا ہے؟ پرانے ناموں کو رول آؤٹ کرو، نئے نام لاؤ، کینڈی فلاور، اینڈی فلاور، اسے انگلش میں اردو میں کیا نام بنتا ہے ذرا دیکھ کر بتائیں۔ اس طریقے کے نام یعنی انگلش سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں، جبکہ کئی انگریز ہمارے عربی نام وہ لوگ ٹرانسلیٹ کیے اپنے لیے۔ کئی انگریزوں نے محمد بھی لیا ہے، حسن لیا ہے، حسین لیا ہے، لیکن ہمارے پاس سنت الٹی گنگا بہتی ہے، کبھی ہمارے پاس الٹی گنگا بہنا اسی کو کہتے ہیں۔ ساری دنیا ہماری سنت چاہتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ باطل سنتوں کے لیے جو فنا ہونے والی سنت ہے، الٹی گنگا بہنا اسی کو کہتے ہیں۔ گھر کے اندر نعمت رہنے کے بعد باہر سے جاتے ہیں ہم خرچ کرنے کے لیے، یہ سب سے پیاری سنت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو خدا کا راستہ دکھائیں، یاد دلائیں اسے، اللہ ایک ہے، وہ تمہیں سنتا ہے، وہ تمہارے سے نزدیک ہے، جب تم پکارتے ہو تو وہ سنتا ہے تمہیں۔ بچے کے اندر جب اس بات کی عادت ہوگی، بچہ
پہلی شکایت اپنی خدا سے کہے گا، پہلی حاجت اپنی خدا سے کہے گا بچہ، پہلی خواہش خدا سے ظاہر کرے گا، اس کے بعد ماں باپ کے پاس آئے گا۔ اچھی سنت ہے یہ۔ بعض سنتیں اچھی ہیں لیکن تھوڑا اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ بعض سنتیں، ان سنتوں کو بعض یعنی یہ والی جو سنتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بعض سنتیں اچھی ہیں لیکن اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ بعض سنتیں گندی سنتیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے، کیونکہ اگر اس کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے تو اس کا لمبا ٹاپک ہے آگے کی طرف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔